لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ قریش بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک کا نام قریش ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 4 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 17 اور حروف کی تعداد 73 ہے۔ جیسا کہ لفظ قریش سے ہی یہ بات واضح ہے کہ اس سورہ پاک میں خاندان قریش جو کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان پاک ہے، بنو ہاشم، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو بے پایاں احسانات اور کرم فرمائے تھے ان کو وہ یاد دلانے کے بعد اپنے رب کریم کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے اہل قریش، یاد کرو اللہ نے تم پر پچھلے ادوار میں بھی کتنی مہربانیاں فرمائی، کتنے احسانات فرمائے۔ قریش نے تجارت کے پیشہ کو جن حالات میں اختیار کیا وہ حالات یہ تھے کہ جب قصی نے قریش کو حرم کعبہ کے قریب لا کر آباد کر دیا تو یہ وہ وادی تھی جہاں سبزے کی کومپل بھی نہیں تھی، کوئی چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب حج کے ایام آتے اور لوگ مکہ کی طرف رجوع کرتے تو تب انہیں کھانے پینے کو کچھ اچھا مل جاتا، ورنہ ان کے حالات یہ تھے کہ جب کسی کے گھر میں مفلسی آتی اور وہ تنگ دست ہو جاتا تو وہ باہر جا کے خیمہ لگا لیتا اور اس خیمے کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا اور موت کی انتظار کرتا اور وہیں مر جاتا، اور اس خیمے کو موت کا خیمہ کہتے۔ عبد مناف کا ایک بلند اقبال فرزند جس کا نام عمر تھا، جو بعد میں ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئی، اور ہاشم کا معنی ہے روٹی کو شوربے میں ملانے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوئی کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسد تھا۔ بنی مخزوم کے قبیلے کے ایک لڑکے سے اسد کا دوستانہ تھا۔ قبیلہ بنی مخزوم پہ یہی بھوک آئی اور انہوں نے اپنے لیے خیمہ لگانے کا ارادہ کیا کہ وہ موت کا خیمہ لگاتے ہیں۔ جب اس اسد کو پتہ چلا تو یہ آیا اور اس نے اپنی ماں سے آ کے تذکرہ کیا کہ میرا وہ دوست ہے اور اس کا خاندان تباہ ہو رہا۔ تو انہوں نے بہت ساری چربی اور آٹا دیا جس سے ان کا گزر اوقات ہونے لگا۔ پھر وقت آیا وہ ختم ہو گیا، پھر اسی طرح بھوک آئی، پھر وہ خیمہ لگانے لگے تو اسد اپنے والد ہاشم کے پاس یعنی عمر کے پاس آیا اور ان سے آ کے کہنے لگا کہ یہ معاملہ ہے، یوں کر کے لوگ ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے خاندان سے مردوں کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کتنے اپنی موت کی بھینٹ بھوک کی وجہ سے چڑھ چکے۔ ہاشم کو یہ بات دل میں لگی، انہوں نے تمام اپنے قبائل کو جمع کیا اور انہیں پوری تفصیل ذکر کر دیں، کب تک تم مرتے رہو، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تم قبیلوں میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے، افرادی قوت کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح ہم بھوک بھوک کرتے تباہ ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے خود جانور گھر سے ذبح کیے، اونٹ بھی ذبح کیے، بکرے بھی ذبح کیے، پھر ان کا سالن تیار کیا، پھر روٹیاں جو ہیں اس سالن میں ڈالی اور شوربے اور گوشت کو ملا کے لوگوں کی دعوت کی اور کھلایا، جتنے بھوکے تھے ان سب کو غذا کا فراہم۔ اس دن سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، شوربے کو گوشت میں اور گوشت کو میں روٹیوں کو ملانے والا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی تقریر فرمائی اور آئندہ شوق دلایا کہ ہر کوئی ایسے کرے، جب کسی پہ بھوک آئے تو دوسرا اس کی مدد کو پہنچے، اور پھر تجارت کا شعبہ اختیار کیا اور قافلے بھیجنے شروع کیے۔ ایک قافلہ سردیوں میں جاتا، ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا، یوں تجارت کرتے 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 ایک دن وہ آیا کہ وہ قریش جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے، حضرت ہاشم کی یہ جو زیرک پنی تھی، یہ جو ان کا ایک
انتہائی دلیرانہ فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے قریش پورے اس خطے میں امیر ہو گئے۔ اب جتنی دولت ان کے پاس تھی اتنی کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو اللہ کریم نے انہیں وہ چیزیں یاد کرائیں کہ تم پر اللہ کے اتنے احسان ہیں، اتنے کرم ہیں، رب نے تمہارے لیے تجارت کے راستے کھول دیے، سردیوں اور گرمیوں کی تجارت تمہیں عطا کی۔ یہ اس سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ بس اب اس صلے میں تم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی بندگی کے لیے اپنے سر جھکایا۔ یہاں پھر سب کو پیغام ہے کہ جب اللہ دولت عطا کرے تو دولت کے نشے میں خدا کو بھول نہ جانا، بلکہ جتنا اللہ تم پر رزق کی بارش فرمائے اتنا تم جھکنا، اتنا سجدے کرنا، تاکہ اللہ راضی ہو اور وہ تم پر مہربانیاں جاری رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایلاف محبت پیدا کر دی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت محبت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی اللہ نے ان کے دلوں میں تجارت کی محبت ڈال دی۔ وہ جیسے میں نے آپ کو ساری بات سنائی حضرت ہاشم کی اس پیاری گفتگو کے بعد، ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو گیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ شوق ہم نے ان کے دلوں میں ڈالا، ہم نے ان کے دلوں میں ڈالا اور ان کے لیے تجارت کے راستے کھول دیے کہ وہ گرمیوں اور سردیوں کی تجارت کرنے لگے، ہر طرف سے رزق ان کی طرف آنے لگا اور اشیاء خورد و نوش کے ڈھیر لگ گئے۔ اور وہ جو پہلے بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کے اب جان دے دیتے تھے اور خیموں میں پڑے پڑے ان کی ہڈیاں گل جاتی تھیں، آج وہ لوگوں کو کھلانے والے بن گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حج پہ جب لوگ آتے، اور آج تک وہی حال ہے کہ اب یہ حج کے دنوں میں جتنی خیرات وہ کرتے ہیں کائنات میں کوئی اتنی خیرات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ حاجی منہ چھوڑ ہو جاتے ہیں، چیزیں ختم نہیں ہوتی اور کسی کو خریدنا بھی نہیں پڑتی۔ بلکہ اس دفعہ خصوصی جو حج تھا 2 سال کے بعد تھا نا، اس دفعہ انہوں نے اتنی خیرات کی ہے کہ بعد میں وہ انہیں چیزیں جو ہے وہ بلک اٹھا کے ضائع کرنی پڑی، استعمال نہیں ہو سکی، اتنا انہوں نے وہ حاجیوں کے لیے ڈال دیا تھا۔ تو یہ شوق اس وقت سے دیا اللہ تعالیٰ نے، تجارت کا شوق بھی دیا، خرچ کا شوق بھی دیا۔ اب فرمایا فَلْيَعْبُدُوهُ، پس اس کے صلے میں انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس پیارے گھر کے رب کی۔ اللہ نے یہ گھر جو انہیں عطا کیا ہے، بیت اللہ شریف جو انہیں عطا فرمایا ہے، اس بیت اللہ شریف کے مالک کی بندگی کریں، اس کے مالک کے سامنے سجدہ کریں کہ یہ ساری کرم نوازی اس نے فرمائی، یہ ساری مہربانی اس نے کی ہے، اس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج انہیں رزق ملا ہے، اور ایسا رزق ملا ہے یقین جانے جو دوست گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جس دکان پہ چلے جائیں، جو چیز خریدنے چلے جائیں، آپ مکہ اور مدینہ میں یہ نہیں کہہ سکتے میں دکان پہ گیا ہوں اور مجھے وہ تازی نہیں ملی، ملنا تو دور کی نہیں، تازی نہیں ملی۔ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے پیڑ سے توڑ کے رکھی ہے۔ قدرت کی مہربانی، اتنا رزق رب نے وہاں ڈال دیا ہے کہ کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 30 لاکھ لوگ ہیں، 40 لاکھ لوگ ہیں، سب کو رزق اور وافر مل رہا ہے، اور جو کسی کو چاہیے وہ مل رہا ہے، مرضی کا مل رہا ہے۔ کہا پس اس کرم نوازی پر اپنے رب کے حضور سجدہ کرو۔ کس رب کے حضور؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں فاقہ کشی سے نجات دی، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، جس نے تمہیں رزق بخشا، تم بھوکے مر رہے تھے، تم خیمے لگا لگا کے موت کے خیموں میں اپنے آپ کو ڈال رہے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے اس بھوک میں تمہیں رجایا، خوب عطا کیا، خوب عطا کیا، بھر دیے جھولیاں تمہاری۔ وآمنہم من خوف، اور خوف اور فتنے کے وقت میں اللہ نے تمہیں امن عطا کیا، آج اس خطے کو امن والا خطہ بنا دی، جو داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ بیویاں مرد راتوں کی گہرائیوں میں 2-2:30 بجے بغیر کسی پروٹیکشن کے چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، امن کی جگہ بنا دی۔ کہا جس نے تمہیں امن عطا کیا، جس نے تمہیں اس شہر میں عزتیں عطا کی، دولت عطا کی، ثروت، وہ رب تم سے صرف اتنا مانگتا ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑا ہنسا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے عربوں کی کہ سجدہ ضرور کرتے ہیں، خواہ جوتے بھی اتاریں یا نہ اتاریں، وضو بھی کریں یا نہ کریں، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے شٹر گراتے ہیں اور سجدہ کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے، یہ تسلی نہیں دی جا سکتی کہ وہ وضو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ شوق یعنی
دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ کو سجدہ اور پاکی کے ساتھ کرنا. یہ تو ایک مزاح کی بات میں نے کی نا، ورنہ سجدہ ہر حال میں اس کی بارگاہ میں. اچھا آج بھی اللہ نے انہیں سخاوت کی دولت عطا فرما رکھی، وہ بے پناہ سخی ہیں، بے پناہ خرچ کرنے والے ہیں، اور مہمانوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. یقین جانے صبح ٹرانسپورٹ چلتی ہے، سویرے سویرے جتنی ٹیکسیاں جاتی ہیں وہ ٹیکسیوں والے اپنی سواریوں کو خود ناشتہ کرا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ناشتہ ان کے کرائے سے بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ صبح کا آغاز ایسے کرتے ہیں. بالخصوص مدینہ والے، میں نے ان کو کئی بار دیکھا کہ صبح سویرے ہم قباء جایا کرتے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس نے جلدی سے آگے سے جا کے روٹیاں لے کے ایک ایک روٹی سب کو پکڑا دی، وہ خبز نما روٹی ہوتی. اس طرح کر کے وہ سخی قلب ہیں، اللہ نے انہیں سخی دل نصیب فرمائے، لیکن فرمایا ان سخی دلوں کا شکرانہ سجدے کے ذریعے ادا کر. ہمیں بھی یہی سبق ہے، اللہ نے جو رزق بخشایا ہے اس کے شکرانے کے طور پہ سجدہ کیا کر، عبادت کیا کرو، اللہ تمہیں رزق میں اضافہ عطا کرے گا، عزتوں میں اضافہ عطا فرمائے گا، اور تم پر مہربانیوں کی حد کر دے گا. وما علینا الا البلاغ.